عليكم طبتم. مرحبا بكم يا إخواني في الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پچھلے ہم دروس میں پڑھتے آ رہے ہیں کلمے کا جو بڑا بیٹا اس میں اس کے بارے میں، پھر اس کے بعد میں دوسرے بیٹے فعل کے بارے میں، پھر فعل کی جو اولاد ہے اس کے جو بچے پیدا ہوئے ان کے بارے میں ہم نے پڑھا. ابھی آج کے اس درس میں کلمے ہی کا بیٹا تیسرا ہے جس کا نام حرف ہے. یہ آپ یہاں دیکھیں، یہ حرف. اب اس کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے، اس کو آپ یہاں ملاحظہ فرمائیں. فرماتے ہیں الحرف کلمۃ دلت علی معنی فی غیرہا. یہ بیچارہ اتنا کمزور ہے یار کہ اس کے نہ ہاتھ ہے نہ پیر ہے. تو اب اس کو اپنے دونوں بھائیوں سے گزارش کرتا ہے، تو اب ان کا سہارا لے کے بیچارہ تھوڑا بہت کھڑا ہو پاتا ہے. بہت زیادہ نبھالا، نہ ہاتھ ہے نہ پیر ہے اس کے بیچارے کے. تو اب یہ اتنا محتاج کہ اپنا معنی تک بتانے میں اپنے دونوں بھائیوں کا محتاج ہوتا، تو پھر ان دونوں کے کاندھوں سے لگ کر یہ اپنا کچھ پہچان بتاتا ہے، اپنا چہرہ دکھاتا ہے. ورنہ اپنے ان دونوں بھائیوں کا سہارا نہ لے تو یہ کچھ بھی اپنے آپ کو ظاہر نہیں کر پاتا. تو فرمایا ہے کیا، ایسا کلمہ ہے جو معنی پر دلالت کرتا ہے ایسے پر جو اس کے غیر میں، یعنی جس کا پتہ دوسرے کے ملانے سے چلتا ہے جب اس کو ہم دوسرے کے ساتھ میں ملاتے ہیں. اور وہ حروف ہیں کون کون سے، حرف ہیں نا، تو ان میں سب آ جائیں گے. حروف جر ہیں، حروف عطف ہیں، نصب ہیں. حروف جر باؤ تاؤ کاف لام واو منز مسخلہ اور با شمن عدف یا نالا عطیلا. اور حروف عاطفہ واو فاو ثم حتى او ان نوبل لكن. اور حروف ناصبہ علم کیدل وغیرہ، جزم لم لما لم امر وغیرہ. ٹھیک، تو یہ اپنا معنی بتانے میں ان اپنے دونوں بھائیوں کا محتاج ہوتا ہے. ٹھیک، تبھی اپنا یہ کچھ معنی بتا پاتا ہے، ورنہ بیچارہ بہت زیادہ کمزور ہے. پھر یہاں پر علامت الحرف، اس کو انہوں نے نیچے جو ابھی میں نے آپ کو ذکر کیا اسی بات کو بتا رہے ہیں. یہ اتنا ہے بھی ایسا بیچارہ کہ اگر اسم اور فعل کی اگر کوئی علامت آ جائے تو یہ اس کے بوجھ کو اٹھانے کی طاقت ہی نہیں رکھتا، اس میں طاقت ہی نہیں ہے. مطلب اگر اس کو لگانا چاہے فعل کا یا اسم کے ہاتھ پیر اگر حرف کا لگانا چاہے نا تو یہ اس کا وزن سنبھال ہی نہیں پائے گا. اس لیے فرمایا کہ اس کی حرف کی علامت ہے عدم قبول علامات الاسم والفعل، یعنی اس کا اسم اور فعل کی علامت کو قبول نہ کرنا. یہی بتائے گا کہ یہ حرف ہے. نیچے مصنف علیہ الرحمہ اور کچھ ذکر کر رہے ہیں تنبیہ کے طور پر، جس کو میں نے خاکہ کل تھا وہ آپ کو میں نے ذکر کر دیا تھا. خیر میں آپ کو اس کو تھوڑا سا بتا ہی دیتا ہوں. یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ نے ذکر کیا تنبیہ لا بد ان نعرف کیف نفرق بین الاسم والفعل والحرف لان لكل منهم اعرابا والاسم علامات وغیر ذلك. تو کہہ رہے تنبیہ کے طور پر کہ ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم جانیں کہ ان تینوں جو کلمے کے بیٹے ہیں اسم فعل حرف، ان کے درمیان میں ہم فرق کیسے کریں گے. اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک کا ایک اپنا چہرہ ہے، اس کی پہچان ہے، اس کی علامت ہے. لأن لكل منهم اعرابا وللاسم علامات، اس کے اسم کی علامت ہے، فعل کی علامت ہے. ٹھیک، تو اس کو جاننے کے لیے ایک خاکہ ہے، وہ خاکہ انشاءاللہ میں درس میں ذکر کروں گا. اور میں نے کل بھی آپ کو تھوڑا سا مختصر انداز میں کل بتا دیا تھا، لیکن وہ حرف اس میں شامل نہیں تھا. انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس کو بیان کریں گے. السلام علیکم.